نبی کریم علیہ سلام کا بچپن۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور نبی کریم علیہ سلام کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور نبی کریم علیہ سلام تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا آپ رضی اللہ نے اس کمرہ میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے بچہ کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اندر گئی تو حضور نبی کریم علیہ سلام کو دیکھا کہ آپ علیہ سلام سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ علیہ سلام کا حسن جمال دیکھا تو فرفتہ ہو گئی اور حضور نبی کریم علیہ سلام کی محبت میرے بال بال میں بیٹھ گئی۔ پھر میں حضور نبی کریم علیہ سلام کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور نبی کریم علیہ سلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور نبی کریم علیہ سلام نے اپنی چشم مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے من سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم علیہ سلام کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ سلام کو لے کر واپس چلنے لگی تو نبی کریم علیہ سلام کے دادا نے زادرا کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور نبی کریم علیہ سلام کو پالینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں اس بڑی نعمت کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ رضی اللہ عنہا رضات محمد علیہ سلام کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی سواری میں یک دم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی میری پشت پر دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ سلام سوار ہیں، انہی علیہ سلام کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ صدقہ جاریہ کے لیے یہ تحریر شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔